بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک جب خفیہ اسلام کی دعوت دی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ شعراء آیت نمبر 214 کے اندر آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. تو اس سے پہلے جو آیات ہیں اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، ان کی نبوت کا، اسرائیل کے سارے واقعے کا، ان کی ہجرت کا، فرعون کے ساتھ جو ان کے حالات تھے اور اللہ نے کیسے ان کو نجات دی. اور یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس لیے شاید بیان کی تھیں کہ مسلمانوں کے سامنے یہ مثال آ جائے کہ پہلے انبیاء نے کس طرح محنت کی اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور اس کے علاوہ دوسری طرف اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہیں اس میں قوم فرعون بھی ہے، قوم نوح بھی ہے، قوم عاد، سمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط، اور ان لوگوں کا پھر انجام کیا ہوا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا. ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل یہ 45 آدمی تھے. لیکن آپ نے ابھی بات پوری کی نہیں تھی، آپ نے ابھی شروع کی نہیں تھی. ابو لہب نے بات لپک لی اور وہ بولا. وہ اس لیے ابو لہب بولا، اس لیے اس نے بات کی کہ جب آپ خفیہ دعوت دے رہے تھے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی کانوں میں یہ بات پڑ رہی تھی اور وہ کچھ زیادہ نوٹس نہیں لے رہے تھے. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس طرح پہلے بھی کچھ لوگ شاعر ٹائپ کے اور نیکی کی بات کرنے والے تھے، شاید یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن اب ان کو کچھ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تو ابو لہب نے فوری طور پر بولنا شروع کیا، کہنے لگا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا. میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں. بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے. اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں. پھر میں نہیں جانتا کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں آپ نے کوئی گفتگو نہ کی. اس کے بعد دوبارہ آپ نے مجلس بلائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر گفتگو کی. آپ نے فرمایا اس میں حمد اللہ کی میں بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. بخدا تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس پر سردار ابو طالب نے کہا نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاملت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں. یہ تمہارے والد کا خانوادہ ہے، ان کا خاندان ہے، سارا جمع ہے،
میں ان کا ایک فرد ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کروں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر سب کو بلا کر کھلم کھلا دعوت دی۔ یہ آپ کی دوسری دعوت تھی کھلم کھلا، اور تیسری دعوت انشاءاللہ اس کے بعد ہم پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔